اب توحید کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے شرک. توحید کے مقابلے میں آتی ہے شرک، اور شرک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اور مختلف احادیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ظلم عظیم، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. دنیا کے اندر انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھی توڑتے ہیں، لوگوں کو قتل و غارت بھی ہوتی ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر گناہ ہیں وہ شرک سے نچلی درجے کے گناہ ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب جاننا یہ ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین گرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک فرقان حمید کی 30ویں پارے کی ایک ایسی صورت تلاوت کی ہے جس صورت کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ توحید کی الف سے لے کر یہ تک اللہ رب العزت نے ساری ہی توحید کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا. اور یہ صورت پڑھنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص تین دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کی جو شخص 3 دفعہ تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی جناب سے اس انسان کو اول سے آخر تک مکمل قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. یہ ایسی فضیلت والی صورت ہے. اس کی فضیلت کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر توحید، خالصتاً توحید بیان کی ہے. اب توحید کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے شرک. توحید کے مقابلے میں آتی ہے شرک، اور شرک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اور مختلف احادیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ظلم عظیم، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. دنیا کے اندر انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھی توڑتے ہیں، لوگوں کو قتل و غارت بھی ہوتی ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر گناہ ہیں وہ شرک سے نچلی درجے کے گناہ ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اب جاننا یہ ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. بعض دفعہ ہمیں مکمل طور پر شرک کی تعریف کا ہی پتہ نہیں ہوتا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، شرک اللہ رب العزت کے ساتھ لفظی اعتبار سے، معنوی الفاظ اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، پوشیدتاً ظاہرتاً کسی طریقے سے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکانات سے، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وہ اپنی زبان کے اعتبار سے ہو یا اپنے قلب کے اعتبار سے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی معاملے میں، کسی وقت، کسی درجے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ شرک کی قسمیں ہیں. شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، لیکن بہرحال یہ تو متفق فیصلہ ہے کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اور آخرت کے اندر، جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں
وہ اسفل السافلین میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے اسفل السافلین، کہ جس کے جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، جس درجے سے، جس اسفل السافلین سے جہنم خود بھی دن میں کئی دفعہ پناہ مانگتی ہے، وہ ٹھکانہ ہے مشرکین کے لیے، وہ ٹھکانہ ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے محترم واجب الاکرام، شرک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہ جب ہم توحید کا علم حاصل کریں گے اور شرک کا علم حاصل کریں گے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، وہ بیچارہ بچ نہیں سکتا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے، توحید کے معنی مفہوم کیا ہے، وہ توحید پر چل نہیں سکتا۔ اس لیے موٹی بات تو عرض کر دی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی بھی لحاظ سے، مثال کے طور پر یہ ادنا درجے کا بتانے لگا ہوں، ہمیں کوئی بخار ہو گیا، کوئی بھی بیماری آ گئی، اللہ سے دھیان ہٹ کر دوائی اور ڈاکٹر کی طرف دھیان چلے جانا، یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے۔ جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا حاجت روا ہے، اللہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اللہ سب سے بڑا داتا اور رہبر اور رہنما ہے۔ اور جب ڈاکٹروں سے بہتر شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر ڈاکٹر کی طرف ذہن چلے جانا، یہ بھی میرے محترم بھائیوں اور دوستوں شرک ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ اگر گٹیا سے گٹیا، کم تر سے کم تر چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، وہ بھی شرک ہوگا۔ اور انسانی لحاظ سے بہتر پوسٹ پر جو انسان ہے یا بہتر سے بہتر انسان ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، وہ بھی اسی طرح شرک ہے کہ ادنا درجے کے انسان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ جس بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، اس کا گناہ اتنا ہی ہوگا کہ جتنا ادنا درجے کے انسان کو یا چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے۔ اگر ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے انسان، ان کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے، تو وہ بھی ہمارا اسی درجے کا شرک ہوگا۔ اور اسی طرح کسی عام انسان کو اللہ کا شریک بنائیں گے، وہ بھی اسی درجے اور اسی گناہ کے ارتکاب والا شرک ہوگا۔ یہاں تک علماء نے، مفسران اکرام نے ان الشرک لظلم عظیم کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، وجہ کائنات، سرور دو عالم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ ان سے بڑا انسان کوئی نہیں، اللہ کے بعد ان سے بہتر، اکمل، اشرف، افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور یہ حدیثیں خود موجود ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ تک نہ پہنچا دو، مجھے اللہ تک نہ پہنچا دو۔ فرمایا کہ ہدایت، ایک موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتاری اس معاملات کے بارے میں۔ پیارے آقا کو ارشاد فرمائے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات میں کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی جی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ اب اسی کو اگر ہم لے لیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ جیسے ہدایت انسان کو دیتے ہیں، ایسے پیارے آقا بھی ہدایت دینے کے جو ہے اختیارات رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم۔ بس ایک دفعہ اسی بات کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی
سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ گئے حضرت بلال حبشی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مسکرانے کی بات تو کوئی نہیں ہوئی، ماحول بھی ہنسنے مسکرانے کا نہیں ہے، تو کیوں مسکرانا شروع ہو گیا؟ تو عرض کیے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری جان اور میری عزت آپ پر قربان ہو، مجھے مسکراہٹ اس بات پر آئی ہے کہ پیارے آقا، اللہ نے جس طرح یہ آیت اتاری ہے جو ابھی ابھی اتری ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے کے اوپر 100 دفعہ سے زیادہ ہدایت کی، کلمے کی دعوت لے کر گئے تھے۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ، ابو جہل جو سکا چچا ہے، اس کے دروازے پر کلمے کی، نبوت کی، ہدایت کی دعوت لے کر 100 دفعہ سے زیادہ گئے۔ ایک دفعہ تو یوں موقع بن گیا کہ ابو جہل جو ہے اپنے گھر میں ہیں اور جو ہے باہر موسم بہت خراب، باہر آندھی اور طوفان اور بجلی چمک اور گرج رہی ہے، تو کسی نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس خراب موسم کے اندر جو بھی ضرورت مند ہوگا، حاجت روا ہوگا، میں اس کی حاجت ضرور پورا کروں گا، اس کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں لٹاؤں گا۔ تو جب اپنے لحاف سے اٹھ کر دروازے پر گیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، آج جو جس خواہش کے لیے تو میرے دروازے پر آیا ہے، جس حاجت کے لیے میرے دروازے پر آیا ہے، میں تیری وہ حاجت ضرور پورا کروں گا، تو اپنے الفاظ مجھے بتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے، کوئی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی حاجت اور ضرورت اس کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے چچا، مجھے تیری آخرت کی فکر ہے، تو مجھے جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہوا نظر آتا ہے، آج میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لے، تیرے اور میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد کبھی اپنے اسلام ظاہر نہ کرنا، قیامت والے دن میں اپنے رب کے سامنے یہ تیری گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان کے اندر کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اے نبی جی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتھک محنت کے باوجود ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کے، اور آخری وقت کے اندر آمادہ بھی ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کلمے پڑھنے پر، لیکن پھر کیا بات کہی کہ لوگ کہیں گے ساری زندگی جو ہے بھتیجے کی بات نہیں مانی، موت کے ڈر سے بھتیجے کی بات مان لی اور اپنے آباء و اجداد کا دین ہی چھوڑ دی، اور کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں، اور اسی حالت سے دنیا سے چلے گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی فکر تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی جی، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے خاندان کو بچائیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اور فرمایا کہ یہ ایسی آگ ہے کہ جس آگ کا ایندھن کوئی لکڑی، کوئی بھوسا، کوئی گھاس، کوئی پلاسٹک، کوئی لوہا نہیں، بلکہ اس آگ کا ایندھن وہ انسان اور حجارہ، وہ پتھر ہیں جن سے اس آگ کو جلایا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ پیارے آقا نے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 20 دفعہ گئے ہدایت کی، لیکن ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں تھی۔ اور وہ حضرت بلال جو نسل در نسل غلام ہیں، باپ دادا کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے،
کسی کو حضرت بلال کے آج تک تاریخ کے اندر حضرت بلال حبشی کے باپ کا نام کا کسی کو نہیں پتہ، دادا کا نام تو دور کے بعد، یعنی نسل در نسل غلام، اور اللہ نے ان کے نصیب کے اندر اور ان کے کھاتے کے اندر ہدایت لکھی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ہدایت بھی دی اور جو ہے دربار رسول کے مؤذن بھی بنایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ نے دین کا بڑا کام بھی لیا۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال کیوں مسکرا رہے ہو، مسکرانے کی کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیے یا رسول اللہ مجھے مسکراہٹ اس بات پر آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اگر ہدایت پیارے آقا آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی تو پھر اللہ رب العزت جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہدایت آپ کے اختیار میں ہوتی تو پھر میرا تو نمبر ہی نہ آتا، پہلے آپ کا سارا خاندان مسلمان ہوتا، پھر بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے قبیلے اور کنبے مسلمان ہوتے، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں، میری تو کوئی ایک انسان کے سامنے پہچان نہیں، کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ میں غلام کس کا ہوں، میری ذات کی تو یہ حیثیت ہے، لیکن اللہ نے میرے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے آپ کے خاندان کے کئی افراد سے پہلے ہدایت نصیب فرمائی۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لے آئے، اس قدر تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کہ آج ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر سیدھا لٹا دیا جاتا تھا، اور میرے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی کہ میں حرکت نہ کر سکوں، اور تکلیف دینے والے کہتے کہ یا اسلام سے پھر جاؤ یا جو ہے اسی طرح تڑف تڑف کر مر جاؤ، یہی دو صورتیں ہیں، تیسری صورت کوئی نہیں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس تکلیف اور کراہت کے موقع پر بھی پیارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آواز نکلتی ان کی زبان سے، احد احد قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ اور فرماتے کہ جب وہ ساری رات جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر مجھے لٹاتے، میری کمر ساری جو ہے جل جاتی، اور صبح جو ہے اسی کمر کو گرم تپتی ہوئی عرب کے صحرا کے اندر مجھے لٹا دیا جاتا، اور جو ہے پھر یہی کہا جاتا کہ یا تو محمد کا دین چھوڑ دو یا تڑف تڑف کر یوں ہی مر جاؤ۔ اور حضرت بلال کے الفاظ ہیں یہ، فرماتے ہیں کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے تھے، اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل تکلیف دیتا تھا، کبھی امیہ بن خلف تکلیف دیتا تھا، کبھی اوروں کے نمبر آتے، اور فرمایا کہ میرے گلے کے اندر رسی ڈال کر مدینہ کی گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹا جاتا، مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹا جاتا، اس قدر تکلیفیں، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، اسلام کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہم جو ہے ذرا سے نفع پر 10 100 500 1000 5000 کے نفع پر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تھوڑے سے نفع پر ہم جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، ایمان کا سودا کس لحاظ سے ہے؟ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، چغلی کرنا 70 سے زائدہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی یہ نہ پوچھے کبیرہ گناہ کے بارے میں کہ یہ گناہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ کام جائز ہے یا ناجائز۔ جب بھی انسان کی، مسلمان کی فطرت ہے کہ جب وہ کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔
انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جو کبیرہ گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ، اس کو نہیں کرنا، لیکن انسان اپنے ضمیر کے اوپر جب پاؤں رکھ کر ضمیر کو روند کر دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو پھر جب وہ کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے تو انسان کا ایمان اس کے جسم سے، اس کی روح سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ جو اسلام ہے، جو اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ایمان ہے اس کا کمزور درجے کا، اگر قوی ہو تو پھر وہ قوی ایمان تو اس کو کبیرہ گناہ کرنے ہی نہ دے۔ جو کمزور ایمان ہے پھر وہ کبیرہ گناہ کے وقت باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ آدمی گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان دوبارہ اس کی روح کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے کبیرہ گناہ کے لیے اپنے ایمان کا تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم ان صحابہ کی زندگیوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اور لیکن ایمان کو، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب وہ اسلام کی جنگیں لڑ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے خبیب، تو نے بھی شروع اسلام میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کوئی داستان تو سنا اپنی تکلیفوں کی، اور کچھ سنایا نہیں حضرت خبیب نے، اور صرف یہ کہا اے امیر المؤمنین میری کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو فرمایا کہ اے خباب، اللہ تجھ پر رحم کرے، اس طرح کی کمر تو کبھی کسی کی دیکھی نہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے اندر کھڈے پڑے ہوئے تھے، گھڑے پڑے ہوئے تھے، اس قدر تکلیفیں ان کو اسلام کے لیے برداشت کرنی۔ آج ہمیں ماؤں کی گود کے اندر کلمہ ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ خدارا ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ